ما شاء الله لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا عالم الخفيات. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آل اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سورۃ الحجر کے پہلے رکوع کی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورۃ الحجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے۔ اس کے خواص کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الحجر کی تلاوت کرے گا تمام مہاجرین و انسی تعداد کے برابر اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص زعفران سے اس سورہ کو لکھ کر دودھ والی عورت کو پلائے گا تو اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ تفسیر برہان میں لکھا ہے کہ اگر اس سورہ کو لکھ کر بازو پر باندھ لے اور خرید و فروخت کرے تو اس کی خرید و فروخت یعنی تجارت وبار اچھا رہے گا، لوگ اس کے ساتھ معاملہ اور کاروبار کرنا پسند کریں گے اور اس کی روزی میں وسعت ہوگی۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کو لکھ کر اپنے خزانے یا جیب میں رکھے اور کاروباری سفر تو اس کا روزگار ترقی کرے گا، اور کوئی شخص اس عملہ کاروبار سے گریز نہیں کرے گا۔ پہلے رکوع میں سورۃ الحجر کے 15 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے تلاوت کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا عالم الخفیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالم الخفیات۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ ترجمہ: الف لام را یہ آیتیں ہیں خدا کی کامل کتاب اور بالکل واضح قرآن کی۔ قرآن مبین یعنی بالکل واضح قرآن۔ یہاں مبین کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا بالکل صاف صاف واضح الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 2، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ترجمہ: دور نہیں کہ حق کے انکاری تمنا کریں گے کہ کاش وہ حق کو تسلیم کر کے خدا کی اطاعت کرنے والے ہوتے۔ تفسیر فصل خدا میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ کافروں کا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کی کامیابیاں اور خوش اخلاقیاں دیکھیں گے تو مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے، لیکن یہاں زیادہ موضوع معنی یہ ہے کہ کافر آخرت میں مسلمانوں کی نجات اور اجر کو دیکھ کر اور کفر کے برے انجام کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، یعنی خدا کے فرما بردار ہوتے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار موت کی سختی کو دیکھ کر یا قیامت کے دن جہنم کے ہولناک منظر کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس مطلب کی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مطلب کو مزید واضح کرتی ہیں۔ آیت نمبر 3، ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ ترجمہ: انہیں چھوڑ دیجئے تاکہ خوب کھائیں پئیں، مزے اڑائیں اور دنیا کی جھوٹی امیدیں انہیں بھلا دے، انہیں بھلاوے میں ڈال کر بے خبر بنائے رکھے، پھر بہت جلد انہیں اس بھلاوے کا برا انجام معلوم ہو جائے گا۔
تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں دو باتوں کا خوف ہے. نمبر ایک، خواہش نفس کی پیروی کا، اور نمبر دو، جھوٹی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کا. خواہش نفس کی پیروی تم لوگوں کو حق پر عمل کرنے سے روک دے گی، اور جھوٹی لمبی لمبی امیدوں کا باندھنا تمہیں آخرت کی زندگی کو بھلا دے گا. عرفا کے نزدیک لمبی لمبی آرزوؤں کو دل میں جگہ دینا اتنا ہی خطرناک ہے جیسے کوئی سانپ کبوتر خانے میں گھس جائے. لمبی لمبی تمناؤں کا مطلب یہ کہ انسان بہت طویل زندگی کی تمنا کرے اور یہ خواہش کرے کہ اس کی تمام آرزوئیں دنیا ہی میں پوری ہو جائیں، چاہے وہ لمبی لمبی آرزوئیں اچھی ہوں یا بری. آیت نمبر 4، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. ترجمہ: اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک جانی بوجھی ہوئی تحریر یعنی مدت مقرر ہے. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ان آیتوں کا اصل پیغام تو یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ہم کسی قوم کو کفر اور گناہ کرتے ہی نہیں فوراً پکڑ لیا کرتے ہیں. ہمارا اصول و قانون یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے جرم مثلا کفر، شرک، ظلم، قتل، تکذیب اور استہزاء جیسے عظیم جرائم پر بھی فوراً سزا نہیں دیا کرتے. ہمارا قاعدہ ہی یہ ہے کہ ہم پہلے بھلائی برائی بتاتے ہیں، پھر سوچنے سمجھنے سننے دیکھنے سنبھلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور مہلت دیتے ہیں. جب تک وہ مہلت باقی رہتی ہے ہم ڈھیل پر ڈھیل دیے چلے جاتے ہیں. آیت نمبر 5، ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون. ترجمہ: اور کوئی قوم بھی اپنی مقررہ عمر کی مدت سے نہ تو آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. آیت نمبر 6، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. ترجمہ: انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے حقیقت تو معاذ اللہ دیوانہ ہے. ذکر کا لفظ قرآن میں کلام الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن ذکر کے اصل معنی نصیحت، خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سراسر نصیحت کی ہے، اس لیے اس کو ذکر کہا گیا ہے. تمام آسمانی کتابیں ذکر ہیں اور قرآن بھی ذکر ہے. ذکر کے دوسرے معنی یاد دلانے، ہوشیار کرنے کے بھی ہوتے ہیں. کفار یہ فقرات تنزن کہتے تھے. ان کے کہنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ یہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ اس پر ذکر اتارا گیا ہے معاذ اللہ دیوانہ ہے. بالکل اسی طرح فرعون نے بھی اپنے درباریوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ. یعنی یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں معاذ اللہ بالکل کھسکے ہوئے ہیں. آیت نمبر 7، لَوْمَ تَأْتِينَ بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ترجمہ: اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے. آیت نمبر 8، مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ. ترجمہ: ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر صحیح موقع پر، اور انہیں اس وقت بھی کوئی مہلت بھی نہیں دی جاتی، کیونکہ فرشتوں کا اتارنا کوئی کھیل تماشا دکھانے کے لیے نہیں ہوا کرتا، بلکہ قوموں کو سزا اور ہلاکت کا فیصلہ سنانے کے لیے ہوا کرتا ہے. جب چھپی ہوئی حقیقتیں ہی بے نقاب ہو گئیں تو پھر عقل کا امتحان کیسے ہوگا. آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ فرشتے صرف تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارے جاتے، وہ تو حقیقتوں کو بے نقاب کرنے اور پردہ غیب کو ہٹانے کے لیے اتارے جاتے ہیں. فرشتوں کو اس آخری وقت بھیجا جاتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینا مقصود ہوتا ہے. اس وقت ان کی مہلت عمل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کہ حقیقتیں ان کے سامنے کھول دی جاتی ہیں. عذاب الہی صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے.
اب اس قوم کو سدھرنے یا ایمان لانے کی مہلت نہیں دی جاتی۔ آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، رہا یہ قرآن تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو ہم ہی نے اتارا ہے اور خود ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کو کئی مطالب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے، اس لیے اس میں باطل کی ذرہ برابر آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر دو، خدا خود قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس لیے قرآن ہمیشہ اپنی اصلی شکل میں باقی رہے گا۔ نمبر تین، قرآن مشرکوں باطل پرستوں کی ہر سازش سے محفوظ رہے گا، وہ قرآن کو مٹانے، بلانے یا بدلنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ اور نمبر چار، قرآن کو خدا نے اتارا ہے، اس لیے خدا خود ہی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ جمہور مسلمین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن ہر دور میں باطل پرستوں کے تصرفات سے ہمیشہ محفوظ رہا ہے اور محفوظ رہے گا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مفسرین کے تین بیانات ہیں۔ نمبر ایک، کچھ مفسرین کے نزدیک قرآن کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا قرآن کو ہر قسم کی تحریف، تبدیلی، کمی اور زیادتی سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر دو، کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ خدا قرآن کو آخر دنیا تک محفوظ رکھے گا۔ نمبر تین، کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ خدا قرآن کے خلاف ہر قسم کی سازش یا تحریک کو ناکام بنا دے گا۔ اب لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ معاذ قرآن میں تحریفات ہوئی ہیں، لیکن قرآن میں تحریفات نہیں ہوئی ہیں، تفاسیر میں تحریفات ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ آیت نمبر 11، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ آیت نمبر 12، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی مذاق کو ہم مجرموں کے دلوں میں پڑا رہنے دیتے ہیں۔ تفسیر انوار النجم میں لکھا ہے کہ آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیں نہیں، کیونکہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت رہی ہے کہ جب وہ لوگ رسولوں کو اپنے باپ داداؤں کے خلاف پاتے تھے تو ان سے ہنسی مذاق کر کے ان کی باتوں کو ٹال دیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 13، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین۔ ترجمہ، اسی لیے وہ اس قرآن کو کبھی بھی نہ مانیں گے اور یہی طریقہ پچھلے زمانے والوں کا بھی رہا ہے۔ آیت نمبر 14، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ ترجمہ، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس سے وہ آسمان پر چڑھنے لگتے۔ ذل کا لفظ جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کام دن کی روشنی میں ہوا ہے، رات کو نہیں ہوا۔ اب اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر ملائکہ ان کافروں کو دن کی واضح روشنی میں بھی آسمان پر لے جائیں اور وہ لوگ آسمان کے عجائبات صاف صاف دیکھ لیں تب بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 15، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ ترجمہ، تو سبھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر تو نشے کو غالب کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو حقیقت کو ماننا ہی نہ چاہے اس پر کوئی معجزہ، کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ یعنی اگر کفار خود آسمانوں کی طرف بلند کیے جائیں تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ
وہ اس معجزے کو جادو یا کرتب یا نظر بندی کہہ کر ٹال دیں گے۔ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اور اسی حق دشمنی اور تکبر کی وجہ سے ہم اپنی توفیقات کو ان سے سلب کر لیتے ہیں اور ان مجرموں کے دلوں میں استہزاء کو ڈال دیتے ہیں، پھر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا یہی طریقہ پچھلی قوموں کے اور انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ بھی رہا ہے کہ جب انہوں نے حق کی تکذیب کی تو ہم نے ان سے اپنی توفیقات کو سلب کر لیا۔ اس لیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں۔ ان کی حق دشمنی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کو آسمانوں پر بھی بھیج دیں، وہ بھی دن کی روشنی میں، تب بھی یہ لوگ حق کو نہ مانیں گے، بلکہ کہنے لگیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم کو صرف ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم آسمانوں پر چڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم آسمانوں پر نہیں چڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہم لوگوں پر پوری طرح سے جادو کر دیا گیا ہے، غرض ہم کتنے ہی معجزے ان کو دکھا دیں، مگر ایسے چکنے گھڑے حق بات ماننے والے نہیں ہیں۔ علامہ مرشد تھانوی نے لکھا ہے کہ یہی حال ہے منکرین اولیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے منکرین کا، کہ اگر وہ ان کے معجزات و کرامات، اقوال اور بلند اعمال بھی دیکھیں تو اس کو جادو یا شعبدے بازی کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا عالم الخفیات